یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو بہت نیک دل تھی۔ یہ کہانی ہے میلوڈینا کی۔ میلوڈینا ایک معصوم سی نیک دل بچی ہے جس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ جاتی ہے۔ یوں تو وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، اور جب وہ ایسے لوگوں کی طرف نظر دوڑاتی ہے جو اپنی ضروریات کو پل بھر میں پورا کر لیتے، تو اس طرح اسے اپنی غربت اور ماں کی محرومی دونوں کا احساس بہت زیادہ ہونے لگا۔ وہ اس احساس کو بہت زیادہ محسوس کرتی۔ میلوڈینا بھی دنیا کو خوشی کے ساتھ دیکھتے ہوئے جینا چاہتی تھی۔ اپنی خواہشات جو ننھی ننھی سی اس کے دل میں بسا کرتی تھی، جو وہ کسی سے کہہ نہ پاتی تھی، وہ ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح افسردگی کے ساتھ، افسوس سے بھرے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دریا کے کنارے روزانہ شام کے وقت جایا کرتی تھی، اور کبھی صبح کے وقت بھی جایا کرتی تھی۔ روزانہ دریا کے کنارے جاتے اور جی بھر کر بیٹھ کر دریا سے باتیں کرتی اور اپنے دل کو ہلکا کرتی رہتی۔ ایک دن ہوا یوں کہ جب میلوڈینا دریا کے پاس بیٹھی تھی، افسوس میں ڈوبی تھی، تو ایک پری اسے دور پرستان سے دیکھ رہی تھی، جو چپکے سے میلوڈینا کے پاس آئی اور اسے چھوا۔ جیسے ہی پری نے میلوڈینا کا ہاتھ تھاما، اس کے کپڑے خوبصورت چمکنے لگے۔ میلوڈینا کی بڑی بڑی آنکھیں خوشی سے منور ہونے لگیں۔ پری جو کہ بہت ننھی تھی، وہ میلوڈینا کو لے کر اڑ چلی۔ میلوڈینا کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، مگر وہ خوش تھی۔ میلوڈینا تعجب کے ساتھ اس پری کے ہمراہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ پری نے جب میلوڈینا کو ساتھ اڑان بھری، تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت، رنگین، روشن اور خوابوں کے سپرستان میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی میلوڈینا نے اس پرستان کو دیکھا، تو میلوڈینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ خوبصورت اور خوشیوں سے بھرا جہان دیکھا اس نے، جہاں وہ ہر چیز موجود تھی جس کا میلوڈینا سپنا دیکھا کرتی تھی۔ جی، وہ پرستان عام پرستانوں کا سا نہ تھا، بلکہ خوابوں کا پرستان تھا۔ میلوڈینا جب آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے؟ اس پرستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، خاموشی کے ساتھ۔ خوبصورت اور شفاف شہد کی ندیاں بہہ رہی تھیں، چاکلیٹ کے پردے لٹک رہے تھے، اور چاکلیٹ سے بنے پل بھی تھے۔ آئس کریم کے پہاڑ بہت ہی اونچے اونچے، جن سے آئس کریم اور مٹھاس ٹپک رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میلوڈینا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شہد کی ندیاں ایک طرف بہہ رہی تھیں، چاکلیٹ کے پردے لٹک رہے تھے، درختوں پر پھلوں کی بجائے ٹافیز لٹک رہی تھی، کینڈیز، اور ٹافیوں اور کینڈیز کے بے بہا پہاڑ، اور جگہ جگہ گھاس پر قطار در قطار گری ہوئی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کی خواہش میلوڈینا کے دل میں تھی، لیکن اپنی غربت اور محرومی کی وجہ سے وہ کبھی اپنی ان خوشیوں کو پورا نہ کر سکی تھی۔ آج پری نے میلوڈینا سے کہا کہ تم جو چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، اور جیسے چاہو یہاں مزے کر سکتی ہو۔ میلوڈینا بہت زیادہ خوش تھی، وہ خوشی سے پاگل ہونے لگی جب اس نے چاکلیٹ سے بنے پردے لٹکتے دیکھے، خوبصورت ٹافیاں درخت سے جھڑتی ہوئی نظر آئیں، جیلیز، اس کے بعد آئس کریم کے پہاڑ، دودھ اور شہد کی ندیاں،
میلوڈینا کے لیے یہ سب خواب کا سا تھا. وہ بہت خوش تھی, اتنی خوش کہ مانو اس سے پہلے کبھی اتنی خوش نہ تھی وہ. پھر وہ پڑی میلوڈینا کو ایک خوبصورت محل کے سامنے لے گئی. جیسے محل کا دروازہ کھلا تو وہاں سے ان پریوں کی ملکہ نکلی جس نے میلوڈینا کو بہت پیار کیا, اسے خوش آمدید کہا اور اسے بہت خوبصورت تاج پہنایا. اس کے کپڑے ایسے چمک رہے تھے گویا کسی پری کے چمک رہے ہوں. میلوڈینا اب بہت خوش تھی. وہ بہت مسرت کے ساتھ سارا دن پرستان میں ادھر ادھر گھومتی رہی, خوب چاکلیٹس کھاتی رہی, خوب موج کرتی رہی. پر اب شام ڈھلنے لگی اور پرستان میں بھی شام کا سایہ رنگا رنگ خوبصورتیاں اور ستارے بکھیرتا ہوا رونما ہونے لگا. پری نے میلوڈینا کا ہاتھ تھاما اور اسے اس کی دنیا میں واپس لائی اور کہا, تم جب چاہو اس دریا کے پاس آنا اور ہلکی سی تالی بجانا, میں آؤں گی اور پھر ہم پرستان کی سیر کو چلیں گے. تم دل چھوٹا مت کرنا, تم جب چاہو ہم تب تمہیں اپنے پرستان کی سیر کروائیں گے. یہ سن کر میلوڈینا بہت زیادہ خوش ہوئی. اب پری ایک دائرہ نما روشنی میں غائب ہونے لگتی ہے اور پرستان بھی. میلوڈینا دریا کے پاس چل رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس سنہری پری کا خوبصورت پنکھ رہ گیا اور میلوڈینا کے کپڑے ابھی بھی ہلکے پھلکے جگمگا رہے تھے ستاروں کی مانند, جیسے پرستان کی خوشیوں کا اثر اس کے دل کے ساتھ اس کے کپڑوں پر بھی جھلک رہا تھا. اب وہ بہت خوش تھی اور پر امید بھی. یہ تو تھی ننھی میلوڈینا کی کہانی. تو کیا آپ بھی اس طرح کے کسی پرستان میں جانا پسند کریں گے جہاں آئس کریم کے پہاڑ اور چاکلیٹ کے پردے اور دودھ شہد کی ندیاں بہہ رہی ہوں؟ اگر ہاں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیے گا.